وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے الہ بھی ہے شہنشاہ بھی ہے جس خالق و مالک نے اپنے خاص فضل و رحمت دے نال مینوں تو انسان بنایا مسلمان بنایا صراط مستقیم تے چلایا اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابع دار بھی بنایا درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے جو ساری کائنات دے امام رہبر رہنما پیشوا مقتدا جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا ایک ایک حکم ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق ہے قرآن پاک دی دو آیات نو میں تلاوت کیتے یہ او آیات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماندے اس خطبے دے اندر ان آیات نو بھی تلاوت فرماندے اور اے او دو آیتاں نے
جس وقت نکاح خان نکاح پڑھاندا ہے تے نکاح دے خطبے اندر بھی ان آیتاں نو تلاوت کردا ہے۔ فرق ہے نکاح دے موقع تے ان آیتاں دی تلاوت ہوئے تے بندہ خوش ہوندا ہے، اگر جمعے دے خطبے اندر درس اندر تقریر اندر انہاں دی آیتاں دی تلاوت کیتی جائے تو بعض بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہاں دا میرے تے یقین ہے، ایمان ہے، جڑے سمجھدے نے کہ اللہ تعالیٰ دی گل حق بھی ہے، سچ بھی ہے اور اینوں مننا ضروری بھی ہے، جڑے مینوں رب مانتے ہیں نا، اللہ فرمایا میری گل انہاں نال یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو۔ جدو اللہ تعالیٰ یہ فرماندے ہیں نا کہ ایمان والو، یہ دا مطلب ہے منافق، مشرک، کافر، بے ایمان، لا دین، لا مذہب بندہ اس عید دا مخاطب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف او بندے جڑے ایماندار نے، میں رب انہاں دے نال مخاطب جے۔ اتقوا اللہ، فرمایا جے مینوں رب مانتے ہو نا، میرے تے ایمان ہے تو پھر میرے تو ڈر جاؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ کولو ڈر جاؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ایمان نو دیکھو کہ ایمان ہے وے، پہلے اپنے آپ تو سوال یہ کرو کہ کیا اسی مومن ہاں؟ اگر جواب ملے کہ اسی ایماندار بندے ہاں تو اللہ فرماندے نے اتقوا اللہ، پھر اپنے اللہ کولو ڈر جاؤ۔ کیوں؟ خالق نے پیغام وہ دینا ہے، حکم وہ دینا ہے، بیان وہ فرمانا ہے جیڑا ایماندار بندے دے علاوہ من سکتا ہی نہیں۔ ایمان نہ ہوئے تے بندہ کوشش بھی کرے تے او دے تے پورا نہیں اتر سکتا۔ حکم کی یہ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جے مومنو اللہ کو ڈر دے ہو پھر گل صاف ستھری سیدھی گل تے سچی گل کریا کرو، دوگلی گل نہیں کرنی، دو نمبر گل نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بیان فرمائی کہ جیڑا بندہ دو نمبری کردا ہے، غلط بیانی کردا ہے، جھوٹ بولدا ہے، سچی گل نہ کردا ہے، نہ کسی نو کرن دیندا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہو جہا بندہ ایماندار بھی نہیں تے اللہ کو ڈردا بھی نہیں۔ جے گل کرو نا صحیح، اسی دنیا دی خاطر جھوٹ بول لینے، رشتہ داری دی خاطر، بہناں بھائیاں دی خاطر، تعلق داری دی خاطر، برادری دی خاطر بعض بندے جھوٹ بول لینے، پتہ ہوندا ہے کہ گل صحیح کی ہے، انہاں دے ذہن میں چاہے کہ سچ بولیا تے نقصان ہوئے گا۔ توجہ کرنا ہے ذرا، جے سچ بولیا تے نقصان ہوئے گا، سمجھدار ہو کدی سچ بولیا بھی نقصان ہویا ہے۔ اسلام سچا ہے نا، اسلام نو جڑا مان لیا وہ نقصان ہوتا ہے، تکلیف آ سکتی ہے، ازمائش آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی خیر رکھی ہے، بدلہ رب پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا ایک دنیا ہے تے ایک آخرت، دنیا دے معاملے اندر بھی بندہ پریشان تے آخرت دے معاملے اندر بھی بندہ پریشان۔ فرمایا ایک کام تسی کر لو، سچ بولیا کرو، گل صاف ستھری سیدھی پدری کرنی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرماندے نے جڑے کام تواڈے بگڑ گئے نے، جڑے کام تواڈے کوئی بگاڑنا چاہتا ہے، مالک میں ہاں تے بندے کو اختیار نہیں۔ فرمایا میری مان لئی جے صحیح گل کر دے ہو، پرے دے اندر، پنچایت دے اندر، اجلاس دے اندر، مجلس دے اندر، گھر دے اندر، بازار دے اندر، فرمایا جدو تو سچی تے صحیح گل کرے گا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرماندے نے تیرے سارے دنیا دے معاملے میں آپ درست فرما دیا گا۔ کیونکہ رب نے شروع آکھیا یقین شرط ہے، ایمان شرط ہے، فرمایا دنیا دے معاملے درست۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا سچ بولن والیا
دنیا چھڈ کے میرے کو آئے گا، تیرے نامہ اعمال چ غلطیاں بھی نے، گناہ بھی نے، عیب بھی نے، پاپ بھی نے، تو میرا حکم من کے سچ بولتا رہے ہیں، غلطی ہو گئی انسان تو ہو جاتی ہے، تو میری من لئیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دنیا چ انعام کی ملیا کہ معاملات صحیح ہو گئے، آخرت چ انعام کی ملیا کہ گناہ معاف ہو گئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دے رسول دی کو بندہ اطاعت کرے تے کامیاب نہ ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا میری من لے، میرے کملی والے محمد دی من لے، دنیا تیرے خلاف بھی ہوئے گی تے میں رب تینوں پھر بھی کامیاب فرما دیاں گا۔ میرے دوستو، اے چھت پائی ہے، مکان بناندے ہو، دکان بناندے ہو، پلازا، کوئی بندہ اپنی کوٹھی بنگلہ محل بناتا ہے، سب تو زیادہ محنت دی بنیاد چ کرتا ہے، آندا یار بنیاد صحیح ہوئے نا، اتنے 10 منزلاں بھی بن گئیاں تے پرواہ کوئی نہیں۔ جے نیاں تے بنیاداں چ مال صحیح نہ پایا، صحیح ریت، سیمٹ، سریا، بجری، ایدے چ اگر 2 نمبری کر لئی تے جے تو اتنے 2-4 منزلہ بنا لیاں تے نقصان ہو سکتا ہے، گر سکتی ہے، کوئی بندے تھلے آ سکتے ہیں، تیری بلڈنگ دی ستیہ ناس تباہی ہو سکتی ہے۔ جے تیری بنیاد درست ہے، عمارت بھی بہترین ہے، اور جس قدر بنیاد مضبوط ہوندی ہے عمارت بھی اس قدر مضبوط۔ اے پلر نے، اے ستون اگر یہ مضبوط نہ ہوں تو چھت کھلو سکتی ہے، مضبوط نے تو چھت نو کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح درخت دا تنا مضبوط ہے نا، درخت 100 سال بھی وہ عمر ہو جائے تو انہوں پرواہ کوئی نہیں۔ جے تنا وہ کمزور ہے، ہلکی نہیں ہوا آندھی طوفان آیا تو انہیں جڑاں تو اکاڑ چھڑنا ہے، ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان دی شخصیت، انسان دا اے وجود، میرے دوستو اگر انہوں صاف ستھرا بنانا چاہتے ہو کہ لوگ تواڈے نال پیار کرن، محبت کرن، تواڈی تعریف کرن، لوگ تواڈے حمایتی ہو جان، تے میرے دوستو دا بہترین طریقہ ہے کہ اپنا کردار صحیح کر لو۔ کردار کے کس طرح صحیح ہوئے گا؟ اپنے معاملے دے اندر سچ بولیا کر، اللہ تیرے کردار تے تیری اے شخصیت نو مضبوط بنا دیں گے۔ مقناطیس لوہے دے قریب کرو نا، لوہے نو اپنے وال کھچ لیں گے۔ جڑا سچا بندہ ہے نا، انہوں سچے بندے مل جاندے نے، وہ کتے بھی جائے گا نا سچے بندے وہ دے نال اٹیچ ہو جان گے، انہوں مل جاندے نے۔ تے جے بندہ جھوٹا ہوئے نا تو انہوں جھوٹے مل جاندے نے، سچے نو سچا تے جھوٹے نو جھوٹا۔ کیوں سچے بندے دا جھوٹے نال گزارا نہیں تے جھوٹے بندے دا سچے نال گزارا نہیں۔ ہن ایک ایک جملے تے تسا غور کرنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جملہ سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے۔ اے جننے بندے بیٹھے ہو نا، میں ممبر رسول تے کھڑا جے، میں صحیح بات کر رہا جے، میں سمجھنا وا کہ تسی سارے ہی سچ بول دے ہو، تسی سارے ہی سچ بول دے ہو۔ توجہ کرنا، تواڈے ذہن چاہے گا فلاں بندہ جھوٹا ہے، میں نا سارے ہی سچ بول دے ہو۔ لو میں اگے گل چلانا ہے، اے جتنا تہاڈا محلہ ہے نا، یہ سارے بندے ہی سچ بولتے ہیں۔ ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ کس طرح؟ سچ بولتے ہیں لیکن ادھا سچ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں دوسرے دے بارے، گل صحیح کرتے ہیں لیکن دوسرے دے بارے، دوسرے دے متعلق۔ اے شرابی ہے، اور زانی ہے، اور فراڈی ہے، اور 2 نمبر بندہ ہے۔ حضرت جی تسی نہیں جانتے وہ بڑا بد اخلاق ہے، وہ دے معاملے ٹھیک نہیں، سچ بول دے نا دوسرے دے بارے، لیکن اپنے بارے سچ بول دے نہیں۔ کدی کسے بندے یہ بھی آکھیا کہ میں جھوٹا جے بھائی، میں پاپی تے گناہگار جے بھائی، یار تو آنا فلاں بندہ غلط ہے میں بھی غلط ہوں بھائی۔ کدی کسے آکھیا کہ میں 2 نمبر ہی کرنا، اسی سچ بولنے ہیں لیکن دوسرے دے بارے۔ انقلاب ادو آئے گا، اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ادو ملے گی، کامیابی اس وقت ملے گی، گناہ معاف اس وقت ہونے نے، معاملات درست اس وقت ہونے نے کہ تم اپنی ذات کے بارے بھی سچ بولے گا۔
اپنی ذات دے بارے بھی سچ بولو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جڑے بندے چار خصلتاں ہون نا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ کامیاب نہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جہدے چار صفتاں چار خصلتاں پیدا ہو جان وہ بندہ فلاح پا جاندا ہے، کامیاب ہو جاندا ہے۔ فلاح دا مطلب کی ہوتا ہے؟ ایسی سننے نا کہ فلاح پا گیا بھی بندہ کامیاب ہو گیا۔ میں کسے بندے تو پوچھنا بھی کی ہوتا ہے کامیابی بھائی؟ فلاح کنوں سمجھتے ہو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ مینوں مطمئن کر سکتا ہے، لیکن توجہ کرنا میں بھی مطمئن ہو جاواں گا، تسی بھی مطمئن ہو جاؤ گے تے اللہ دی رحمت تے اللہ دا فضل بھی ہو جائے گا۔ فلاح یہ ہوندی ہے ایسی کامیابی دا ملنا جہدے بعد ناکامی نہ ہوئے۔ بندے نو کامیابی ملدی ہے بعد کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ فلاح یہ چیز ہے کہ ایسی کامیابی دا مل جانا اس کامیابی تو بعد دوبارہ ناکامی نہیں۔ نمبر دو ایسی ہدایت دا مل جانا جس ہدایت تو بعد گمراہی نہ ہوئے۔ نمبر تین اللہ دا ایسا قرب مل جانا، اللہ دے قریب ہو جانا، ایسا قرب ملنا پھر اللہ تو دوری نہ ہوئے، اے جے فلاح۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے انسان نو یہ فلاح مل سکتی ہے لیکن چار چیزاں اپنے اندر پیدا کرے۔ مفسر قرآن نبی پاک علیہ السلام دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ فرما رہے نے، فرمایا پہلی چیز صدق یعنی سچائی، نمبر دو حیا، نمبر تین اچھا اخلاق، نمبر چار اللہ دا شکر بھی کرے تے اللہ دا ذکر بھی کرے۔ فرمایا جہدے چ سچائی پیدا ہو جائے، جہدے چ حیا پیدا ہو جائے، جہدا اخلاق اچھا ہو جائے، جہدا اللہ دا ذکر بھی کرتا ہے تے اللہ دا شکر بھی کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے یہو جہا بندہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت لقمان انہاں تو کسے سوال کیتا، لقمان نبی سن؟ نبی نہیں، قرآن چ پھر بھی تذکر ہے۔ لقمان اے بلندیاں، اے مقام، اے شرف، اے عزت تینوں کیوں ملی ہے؟ تے جناب لقمان فرماندے نے مینوں جنہ چیزاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اینا مقام منزلت مربت عطا فرمائی ہے۔ پہلی چیز صدق الحدیث، آپ فرماندے نے میں کدی جھوٹ نہیں بولیا، گل سچی کرنا، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ امانت دار ہاں، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي۔ حضرت لقمان فرماندے نے جنہ گلاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں میں انہاں چ دلچسپی لیندا ہی نہیں۔ جہاں میرے نال تعلق نہیں مینوں کیڑی ضرورت ہے کہ میں ٹائم ضائع کراں، میں پوچھ پرتیت کراں، میں جاسوسی کراں، میں اپنے آپ کو ہلاکت چ پاواں۔ فرمایا سچ، امانت اور فضول گلاں نوں چھڈن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مینوں عظمت تے رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سچ دے 6 مرتبے نے، جہدے اندر یہ 6 چیزاں پیدا ہو جان سمجھو وہ سچا ہے۔ اگر یہ 6 چیزاں نہیں، وقتی طور تے کتے کو سچ بول سکتا ہے لیکن ہمیشہ سچ بولن والا نہیں، یعنی مفاد کی خاطر تے سچ بول سکتا ہے۔ اے 6 مرتبے نے سچائی دے، اگر دیکھنا ہے میرے اندر اے مرتبے ہیں تو میں سچا، میرے اندر نہیں کوئی کاٹے پھر کمی ہے۔ پہلی چیز صدق و لسان، میں جیڑی گل کراں انہاں چ کوئی جھوٹ والے جملے تے الفاظ نہ ہوں، بندہ گل کرے سچی کرے، صدق و نیت صحیح رکھے، مخلص ہوئے، اخلاص نال کام کرے۔ نمبر 3 صدق و عزم، یعنی گیڑا کام کرنا ہے ارادہ پختہ تے پکا، وقتی فائدہ تے وقتی مفاد نہیں، پہلے سوچے سمجھے سکھے لیکن پکے مصمم ارادے نال، حوصلے اور جرت دے نال۔ اور نمبر 4 صدق و وفاء عزم،
جیڑا ارادہ کر لے پھر انہوں پوریاں کرنا ہے. مشکل بھی آ سکتی ہے, مخالفت بھی ہو سکتی ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, بزدل نہیں بننا, اپنا مشن نہیں چھڈنا. نمبر 5 صدق و اعمال. صدق اعمال دا مطلب ہے کلیاں بیٹھے یا مجلس, جلوت یا خلوت, یہ عمل وچ فرق نہ آئے. یہ نہیں بندیاں چ بیٹھے تھے نیک تنہا ہو جائے تے گناہاں چ مبتلا ہو جائے. جلوت خلوت اعمال سوچ ایک جیسی ہوئے. اور 6ویں چیز صدق و مقامات. صدق مقامات کی ہوندے نے اللہ دا قرآن دسدا ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یعنی اللہ رسول دے ایمان لے آندا ہے تے شک نہیں کہ یار کام صحیح ہے غلط ہے کرنا نہیں. اللہ رسول نے جو کہہ چھڑیا ہے میری عقل میری سوچ ناقص ہو سکتی ہے, اللہ دے او دے رسول دے حکماں وچ کوئی نقص نہیں نہ ہو سکتا. پھر شک نہ کرے. اپنا مال اپنی جان اللہ دے رستے اندر وقف کر دے وے. فرمایا اے سچے نے. حضرت امام غزالی نے فرمایا جہدے اندر 6 چیزاں نے وہ بندہ سچا ہے, جہدے اندر 6 چیزاں نہیں وہ بندہ سمجھ لے کہ وہ دی سچائی دے اندر نقص ہے. دعا کر درد دل دے نال اللہ مینوں تینوں سچا بنا دے. قیامت دے دن انبیاء اور صدیقین دا ساتھ نصیب فرما دے. اسلام سچا دین ہے, قرآن پاک سچا ہے, میرا مصطفیٰ سچا ہے. یعنی اسلام بھی سچا ہے, قرآن بھی سچا ہے, رب بھی سچا ہے, میرا نبی بھی سچا ہے, اللہ رسول دا حکم بھی سچا ہے. ایک لمحے واسطے اپنے آپ تو پوچھئے کہ اسی بھی سچے ہیں. میرا نبی سچا ہے. سچے بندے نال جس طرح میں عرض کیتا ہے جھوٹا بندہ چل سکدا نہیں. میرا مصطفیٰ صادق ہے نا, سچا ہے, تے جھوٹا بندہ قیامت دے دن میرے نبی نال ہو سکتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب صدیقا. جڑا بندہ سچ بولدا ہے اللہ انہوں نیکی دی توفیق عطا فرما دے. فرمایا جنہوں رب نیکی بننے لا دین اللہ انہوں جنت عطا فرما دیندے نے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بندہ سچ بولدا ہے, سچ بولدا رہندا ہے, سچ بولدا رہندا ہے. انسان ہے کتے غلطی ہو سکتی ہے, کتے جھوٹ زبان تو نکل سکتا ہے, لیکن سچ نہ بولدا ہے, کوشش کردا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. آقا فرماندے نے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حتی یکتب صدیقا. یہ نہ سچ بولن والا, سچ نال پیار کرنے والا, سچیاں بندیاں نال محبت کرنے والا. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں نو فرماندے نے اے میرے فرشتیوں تساں دیکھے ہے کہ میرا بندہ سچ بولدا ہے, سچ نال پیار کردا ہے, سچیاں دا ساتھ دیندا ہے. اے میرے ملائکہ اس بندے نو رجسٹر فرما دیو, سچیاں بندیاں دے رجسٹر اے دا نام درج فرما دیو. تے جے کدی کو غلطی بھی ہو جائے گی تے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ رجسٹر فرما لیندے نے. ساڈی حالت کی ہے, میں چھوٹیاں چھوٹیاں مثال عرض کرنا, تینوں کوئی بھی گل سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ایک کام کر لے, اج تو بعد ایک تجربہ کر, تو یہ نیت کر کے جدوں بھی میں جھوٹ بولاں گا نا, ایک پتھر چھوٹی اٹ کو وٹا کو روڑا کو پتھر انہوں لیا کے تے میں اپنے کر رکھنا ہے. جننے جھوٹ اونے پتھر. تے 2-4 سال دے بعد ذرا اندازہ کر لیں, میرا خیال تیرے گھر چ پہاڑ نظر آئے گا, تیرا گھر نظر نہیں آئے گا. تیرے پتھر نہیں نہ مل دے. ایک اور تجربہ کر کہ یار جی اگر میں جھوٹ بولیا نا, میں اپنی دیوار چو ایک اٹ کٹ چھڑنی ہے. جدوں جھوٹ بولے اپنے مقام چو ایک اٹ کٹ چھڑ, کی خیال ہے سال دے بعد مکان نظر آئے گا؟
جڑا عام بندیاں دا رویہ ہے، میں سب دی بات نہیں کرتا، سب دی بات نہیں کرتا، عام بندہ جنہوں سچ نال دلچسپی نہیں. حجاج بن یوسف وہ کو تاریخ اتنی اچھی نہیں، ظلم دیاں داستانہ نے. ایک دن نا حجاج بن یوسف اپنے دربار چ بیٹھا ہے، جنہوں دے خاص بندے سن. کہندا یار مینوں یہ دسو کہ لوگ میرے بارے کی گلاں کرتے ہیں، کی رپورٹ ہے، لوگ کہہو جہے تبصرے کرتے ہیں میرے بارے. تے ایک بندہ کہندا حجاج یہ میں دس دیتا تے تو مینوں کو چھڈنا ہے؟ جے جو میں دس دیتا کہ لوگ تیرے بارے کی گلاں کرتے ہیں، جی میں تیری حیبت جلال ہے تیرے فیصلے میں، میرا خیال ہے میں پوری رپورٹ بھی نہیں دینی تے تو مینوں چھڈنا. حجاج کہندا بھی میرا وعدہ ہے رپورٹ صحیح دے میں تینوں کچھ نہیں کہاں گا. انہیں جناب پوری ایک چارج شیٹ، لوکی اے بھی کہندے نے اے بھی تیرے چ غلطی ہے، اے بھی گناہ ہے، اے بھی عیب ہے، تو اے بھی کر، یعنی وہ جتنا ظلم ہے نا انہیں سب بیان کیتا حجاج دے سامنے، کیونکہ جان دی امان ہے. تے آخر چ انہیں آخیا کئی بندے کہندے نے کہ حجاج جھوٹ بھی بول لیندے، حجاج جھوٹ ہے، اٹھاؤ تاریخ. حجاج کہندے جیڑیاں تو پہلیاں گلاں کیتیاں نے میں کسے گل دا انکار نہیں کردا. جیڑا تو کہنا ہے نا کہ لوگ کہندے نے حجاج جھوٹا بھی ہے، جھوٹ بھی بول دے، ایک گل غلط ہے. جدوں دا میں بولنا شروع کیتا ہے بچپن تو لے کے ہن تک، جدوں دا میں بولنا شروع کیتا ہے مینوں پروردگار دی کبریائی دی قسم ہے میں کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں. اور عرب دی تاریخ اٹھاؤ، جڑے عرب دے رئیس سن، ذمہ دار، چودھری، وڈیرے، نواب، بڑے بڑے خاندان، اے ذرا کر مطالعہ انہاں دی تاریخ دا. وہ سمجھدے سن کہ جھوٹ بزدل بندہ بولدا ہے، جھوٹ ہو بولدا ہے جڑا بندہ چھوٹا ہوئے، پست ہوئے، ذہنی اعتبار دے نال، عملی اعتبار دے نال. ابو سفیان کلمہ نہیں نہ پڑھیا تے بادشاہ دے دربار تے کھڑا ہے، میرے نبی دے بارے پوچھدا ہے نا بھی کی خیال ہے، بھی سنیا تواڈے تے کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. تے ابو سفیان کو جو ہویا انہیں کیتا ہے، سانو روک چھڈیا ساڈیاں بتاں تو، سانو روک چھڈیا فلاں چیز تو، وہ تے میاں بیوی جدائی پا دیندا ہے، وہ جو الزام سن نبی پاک تے انہیں سارے ہی آکھے نے. تے بادشاہ نے انہوں یہ پوچھیا کہ جڑے بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہیں کدی جھوٹ بھی بولے؟ ابو سفیان کہندا ہے ایک باری میرے ذہن چاہیا کہ میں کہہ چھڑنا بھی کدی بول لیندے، لیکن پھر میرے ذہن چ یہ بات فوراً آئی کہ عرباں دی شان و شوکت دے خلاف ہے، وڈے خاندان تے حسب و نسب والے جھوٹ بول دے. ابو سفیان نے آکھیا باقی گلاں جو میں کیتیاں نے اسی مننے ہاں، لیکن محمد مصطفیٰ نے کدی جھوٹ نہیں بولیا. میں انہوں چھوٹے بچپن تو لے کے جوانی تک دیکھے ہے، نبوت تک دیکھے ہے، جھوٹ نہیں بولیا. بادشاہ نے کیا کہا، انہیں آکھیا جڑا رب دے بارے جھوٹ نہیں بول سکتا، جڑا تواڈے نال جھوٹ نہیں بول سکتا، کیا وہ دین دے بارے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے. جڑا مخلوق خدا نال سچا ہے وہ پروردگار نال بھی سچا ہے. اللہ ربیع بن حراش، اللہ بلو دعا کرو اللہ ساڑی نیک نامی بنا دے. دنیا تو جائیے سب نے جانا ہے، کسے بندے نے نہیں بچنا، سب فوت ہونا ہے. بس اینی کی دعا کر دے ہو ساڑے مرن تو بعد زندگی چ بھی عدم موجودگی دے اندر کو بندہ ساڑی گل کرے تے چنگے لفظاں کرے، اچھائی نہ کرے، برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے. ربیع بن حراش دے بارے مشہور سی کہ انہاں کدی جھوٹ نہیں بولے. ربیع بن حراش دے دو بیٹے نا حجاج دے باغی ہو گئے، حجاج دے خلاف ہو گئے، حجاج دے خلاف میدان جنگ بھی اترے، بغاوت، چھپ گئے، بڑا تلاش کیتا ہے. جناب ربیع دے دو بیٹے نہیں مل رہے تے حجاج دیاں فوجاں تے جاسوس انہاں دے تعاقب وچ نے. حجاج کہندا ہے ربیع نو بلاؤ، انہاں دے باپ نو بلاؤ، آندے بڑا سچ بولدا ہے. انہوں بلایا تے میں گلاں جو بندہ نہ چاہدے ہوئے گلاں دے وچ حجاج کہندا ہے اپنے پتراں دے بارے بھی پتہ ہی کوئی، مقصد یہ کہ اسی لب لین سانوں ملے نہیں تے اپنے پتراں دے بارے کوئی علم ہے وے. حضرت ربیع فرماندے نے حجاج موت و حیات دا مالک میرا اللہ ہے، جے پتراں دے بارے پوچھنا تے میرے دونوں ہی پتر اس وقت میرے گھر موجود نے.
سچ بولے ہے حجاج دے سامنے. تاریخ پتہ کی لکھے ہے؟ حجاج کہندا ہے ربی کوئی باپ اپنے بیٹیاں نو اپنی ہتھی نہیں مروا سکتا. تینوں پتہ ہے کہ باغی نے انہاں بغاوت کیتی ہے, میں انہاں نو معاف نہیں کراں گا, سر قلم کر دیاں گا. تو پھر بھی سچ بولے ہے, تیرا سچ مینوں اتنا پسند آیا ہے, میں دونوں ہی تیرے بیٹے تینوں گفٹ کر چھڑے نے, تینوں تحفہ دے چھڑیا, نہیں ماراں گا بھائی. اور نال حجاج دا اگلا جملہ, ربی اگر تو جھوٹ بولدا تو نیک ہے, اچھا ہے, اگر تو جھوٹ بولدا مینوں پتہ لگ جاندا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, میں تیرے بچیاں دی گردن بھی اتار دینی سی, میں تینوں بھی قتل کر دینا سی. سچ نے بچایا ہے. میرے دوستو حجاج خطبہ دے رہے ہیں, حجاج خطبہ دے رہے ہیں. جمعے دا ٹائم لنگ گیا تے عصر دا ٹائم قریب ہو گیا تے حجاج دے سامنے کون بولے؟ حجاج بن یوسف نے پڑھو ذرا, او دے سامنے کون بولے؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہندا ہے حجاج عصر دا ٹائم ہو چلا ہے تے جمعہ نہیں ختم کرنا, رب نے تیرا کوئی عذر قبول نہیں کرنا. اتنا لمبا, چلو 5-10 منٹ دا تے ہوندا ہے, اتنا لمبا خطبہ کی خیال ہے؟ حکم تیرا چلتا ہے, مالک تے پروردگار دا نہیں. خود حجاج دی انہیں کیتی ہے بستی مجمع عام دے اندر, حجاج دی کو کرے انسلٹ تے بستی. مینوں ایمانداری نہ دسو تاریخ تسی جان دیو بندہ بچ سکدا ہے؟ ہن بندیاں ویکھیا بھی حجاج نے اینوں قتل کر دینا تے آ کے پتہ کی آندے نے, او جی بندہ پاگل ہے, وہ دماغ ادا ہلکا ہے جی, انہوں پتہ ہی نہیں لگتا کی کہندا ہے, پاگل بندہ ہے جی, کوئی گل نہیں, پاگل جو ہویا انہیں کیا چھڑیا, کوئی سمجھدار نہیں. حجاج کہندا ہے انہوں بلاؤ, جے وہ کہہ دے نا کہ میں پاگل ہاں تے پاگل دے تے حد لگدی نہیں, میں انہوں کچھ نہیں کہاں گا, وہ کہے کہ میں پاگل ہاں. اس بندے نو بلایا گیا, حجاج دے سامنے کھڑا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں حجاج یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, احمق ہے, بے وقوف ہے, انہوں سمجھ نہیں. حجاج آندا کی خیال ہے بھی تو پاگل ہے؟ آندا ہے حجاج عقل اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے, عقل اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مینوں عقل مند بنایا ہے, تے جیڑی نعمت میرے رب نے مینوں دیتی ہے میں وہ دی شکری کیوں ادا کرا؟ میں کوئی پاگل نہیں, مینوں پتہ ہے جو میں آکھیا ہے, میں جان بوجھ کے آکھیا ہے, پورے ہوش و حواس وچ آکھیا ہے. تاریخ لکھیا ہے حجاج جیسا ظالم انسان او دا سچ سندا ہے, غصہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے, آندا میں تینوں معاف نہیں سی کرنا, لیکن جیڑا تو سچ بولے ہے یا سچ دی وجہ تو میں تیرے اس جرم کو معاف کر چھڑیا ہے. اور انسان معاف کر دے تو پروردگار معاف نہیں کرے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا جنتی جنت وچ جان گے, دعا کرو اللہ بغیر حساب دے عطا فرمائے. تے ایک اوتھے بیٹھا ہے جنتی, ایک مشرق چ, ایک مغرب چ, ایک پہلے بلڈنگ چ, پہلی منزل چ, کوئی جناب بڑیاں اچھیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئیاں دے درجے اتنے بلند ہوندے نے جنہیں مشرق تو لے کے مغرب تک فاصلہ ہوندا ہے. ادھروں بیٹھا ویکھے گا تو دا محل ایک ستارے دی طرح چھوٹا جا نظر آئے گا, بڑا بلند و بالا, یعنی اے تھلے وے تے ایک جنتی دا محل بہت اوپر ہے. صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی سانوں کی مفہوم ہے سانوں کی, یا رسول اللہ اسی تے گناہگار جے بندے ہیں تے رب نے نبیاں نو عطا فرمانا. اینے بلند منزلاں تے مرتبے عام بندے تے عام امتی نو تے نہیں نہ مل سکدے. سوڑیا محبوبہ یہ تے رب دے نبیاں نو ملنا ہے. تے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بلا والذی نفسی بیدیہ, کیوں نہیں
نبیاں نو یہ درجے تے منزلہ ملنیاں نے، انکار نہیں فرمایا آپ نے، لیکن آپ اندنے واللذی نفسی بے یادے ہی جیسے اللہ دے ہاتھ وچ میری جان ہے، اے اونا بندیاں نو ہی ملنے نے جنت دے اندر اتنے بلند و بالا خانے، رجالنا آمنوا باللہ رجالنا آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ ایسے ایماندار بندے جنہ ایمان بھی لے آندے تے اللہ دے نبیاں دی تصدیق بھی کیتی ہے۔ میرے تواڈے نبی نے فرمایا او میرے امتیو جڑے بندے دے اندر چار چیزاں پیدا ہو جان، چار صفتاں پیدا ہو جان، چار خصلتاں پیدا ہو جان، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر اودا نقصان ہو جائے، کاروبار دے اندر نقصان، اودی عزت دے اندر نقصان، اودے مال وچ نقصان، وہی اولاد وچ نقصان، فرمایا دنیا دا کوئی بھی نقصان ہو جائے لیکن یہ چار خوبیاں نے میں محمد فرما رہا ہوں کہ وہ نقصان نہیں ہوئے گا، اس نقصان دی اہمیت حیثیت نہیں ہوئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے دے تو اللہ تے بہتر نعمت بدل عطا فرما دیں گے۔ نقصان تو ڈر دے ہو، آقا فرماندے نے چار چیزاں پیدا کر لے، دنیا دا جتنا بھی تیرا ظاہری طور تے نقصان ہو جائے میں محمد گارنٹی دینا وا تیرا نقصان نہیں ہوئے گا، نقصان دی حیثیت نہیں ہوئے گی، رب پوریا فرما دے گا۔ پہلی چیز کی ہے فرمایا یحفظ امانت دن، خیانت نہ کری، امانتاں دی حفاظت کرے کر، وصدق حدیث جدو گل کرے سچی بات کرنی ہے، اور حسن فرمایا جدو گفتگو کرے گندی زبان استعمال نہیں کرنی، فرمایا اپنے اخلاق نو اچھا کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا امانتاں دی حفاظت کرتا ہے، جڑا گفتگو سچی کرتا ہے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا اخلاق بڑا اچھا ہے، اور چوتھی چیز ہے جڑا رزق حلال تے پاک ہے اودا نقصان ہو سکتا، کوئی پرواہ نہیں کبھی نقصان ہو جائے اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ سچ بولنا کوئی عام بات نہیں، سچ میرے اللہ دی صفت ہے، سچ بولنا میرے اللہ دی صفت ہے۔ قرآن اندر ہے اللہ فرماندے نے کل صدق اللہ، کل صدق اللہ، میرے حبیب کہہ دیو کہ اللہ جدو بھی بول دے سچ ہی بول دے۔ تے دوجی جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تو وعد کے دی گل سچی ہو سکتی ہے۔ تیسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگوں سب تو سچی بات اللہ تعالیٰ دیئے، ہم میں تیزی نال کچھ بات عرض کراں گا تاکہ سمجھ آ جائے، قرآن پاک سن دیا جانا اور بات تو سمجھ دے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں تے رسولاں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے، اپنے نبیاں دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں۔ پہلا مقام سورہ یاسین، اللہ فرماندے نے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ جیڑیاں میں آتا پڑھنی والے نا یہ اللہ پاک نے یہ کوئی بات بیان فرمائی ہے کہ لوگوں میرے نبی سچے نے، میرے نبیاں دی دعوت سچی ہے، میرے انبیاء جھوٹ نہیں بول دے۔ اور دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ نے جناب خلیل دا تذکرہ فرمایا، جناب ابراہیم دا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کی اندر ہے رب حب لی حکمن، خلیل کی کہہ رہے ہیں رب حب لی حکمن، رب حب لی حکمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اے رب دا نبی بیا دعا کر دے، ایڈی دعا کریا کرو اللہ میرے نیکاں دا ساتھ نصیب فرمائی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب خلیل الرحمن آندے نے رب حب لی حکمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ جڑے میرے تو بعد بھی آئے نے وہی اس
گل کا تذکرہ کر کہ واقعی جناب ابراہیم سچے سن، ابراہیم دی دعوت سچی ہے، اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے خلیل دی میں آپ اعلان پیا کردا جواز فی الکتاب ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور جدو واری آئی ہے نا جناب اسحاق تے یعقوب دی، ادو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ابراہیم بھی سچا ہے، اسحاق بھی سچا ہے، یعقوب بھی سچا ہے، میرے نبی نے تے انہاں دیاں زباناں چوں نکلنے والے جملے بڑے اچھے نے۔ اور جنہوں جناب اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے نبی ہے، اے میرا رسول ہے، تے اے دے وعدے سچے نے۔ اے اللہ ذوالجلال اپنے نبیاں دیاں خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور جناب ادریس دا تذکرہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور سچ بولن والا ادریس میرا نبی ہے، تے اینو میں بڑے بلند و مرتبہ جناب درجے عطا فرمائے نے۔ اور جی جناب یوسف علیہ السلام دی واری آندی ہے، جناب یوسف دے بارے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، جیل دے ساتھی بھی گواہیاں دیندے نے نا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان۔ نہیں سمجھے یوسف ایھا الصدیق، یہ نہیں آکھیا یوسف فتوا دے ساڈے خواباں دی تعبیر بیان کر، بلکہ آندے یوسف ایھا الصدیق، او سچ بولن والے یوسف، او سچے یوسف، اس خواب دی تعبیر تو بیان کرنی ہے۔ اور او بی بی جنہیں جناب یوسف تے الزام لائے ہیں تے او عورتاں جنہاں اپنے ہتھاں نوں کٹ لے ہے، اللہ فرماندے نے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ اور گواہیاں مل رہی نے جناب یوسف علیہ السلام دی صداقت دیاں بیبیو، تسانو اپنے ہاتھ کٹ لے سن تے یوسف نو تسی کہو جا ویکھیا ہے، تہاڈا کی فیصلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حسب الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ یوسف سچا تے اسی جھوٹی آواں، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، بندہ اپنے خیالاں وچ تے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھدا ہے کہ میرے تو عادت ہے، میرے تو بہتر کوئی نہیں، اور کوئی بندہ اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ اپنے بیگانیاں دے سامنے کھڑا ہو کے کہے اور میرے وچ کوئی غلطی ہے تے دسو نا، اور میرے وچ کوئی گناہ ہے تے دسو نا، اور میں تواڈے وچ بچپن گزاریا ہے، میں تواڈے وچ لڑکپن گزاریا ہے، میں تواڈے وچ جوانی گزاری ہے، میں تواڈے نال رشتہ داریاں کیتیاں نے، میں تواڈے نال کاروبار کیتے نے، اور دسو میرا کوئی جرم تے میری خطا، میرا عیب تے میرا پاپ، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک ہی ہستی ہے، اپنے بھی کھڑے نے، بیگانے بھی کھڑے نے، یار بھی کھڑے نے، اغیار بھی
فرماتے ہیں کوہ سواد اعلان فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. نہیں سمجھے آقا کھڑے نے نا اپنے بیگانیاں دے اندر کوئی بندہ جرت نہیں نہ کر سکدا. ایتھے باپ تے اپنی اولاد دے سامنے نہیں کہہ سکدا پترو تواڈے باپ وچ کوئی کمی ہے تے دسو. کوئی بیٹا اپنے باپ نو نہیں کہہ سکدا ابا جی میری کوئی کمی ہے تے دسو نا. بیوی شوہر نو نہیں کہہ سکدی یار یار نو نہیں کہہ سکدا. اے میرے آقا کھڑے نے آپ فرماندے نے میں تواڈے وچ اکھ کھولی ہے میں تواڈے وچ بچپن گزاریا ہے میں تواڈے وچ لڑکپن گزاریا ہے میں تواڈے وچ جوانی گزاری ہے مینوں تواڈے وچ رہندیاں اللہ ذوالجلال نے عظیم انسان بنایا ہے. میں تواڈے وچ بکریاں چرائیاں نے میں تجارت کیتی ہے میری شادی ہوئی ہے اور سونا مکے دے لوگ مینوں سچا پایا جی مینوں جھوٹا پایا ہے میری زندگی کیسی ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اپنے دل دی ترجمانی پیا کرنا وا. مکے دے کافر بے ایمان اور میرے نبی نوں منن والے پیار کرنے والے سارے کہندے نے اے محبوبہ جے پوچھ لیا جے نا تساں تے آج پوچھیا وے اسی تے پوچھن تو پہلا ہی اعلان کر دیتا ہے. اللہ کسی نے مکے دے اندر صادق تے امین ویکھنے تے عبداللہ دے لال محمد نو دیکھ لو. اے مفہوم ہے نا سونیا اسی جھوٹ بول سکدے ہاں لیکن تیرے اندر عیب کوئی نہیں تیرے اندر جھوٹ کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں بندیاں دیاں خوبیاں سچ بولن والیاں دیاں صفتاں اللہ ذوالجلال بھی بیان فرماندے نے. او جڑا سچ بولدا ہے وہ متقی ہے جڑا سچ بولدا ہے وہ پرہیزگار ہے جڑا سچ بولدا ہے وہ اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے گا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اب متقی بندہ ہوندا ہی ہوے جڑا سچ بولے. جھوٹا بندہ متقی نہیں ہو سکدا. تے قرآن پاک تے ذرا غور کرنا ایک دن وہ بھی آ جانا ہے. اللہ نے اپنی عدالت دے اندر اپنے دربار دے اندر ساری مخلوق نو کھڑیا کر لینا. ہن فیصلہ ہونا ہے اور جنتیوں علیحدہ ہو جاؤ جہنمیوں علیحدہ ہو جاؤ. جدوں نامہ اعمال ملنے نے جنت تے دوزخ دا فیصلہ ہونا ہے. اللہ ذوالجلال نے نقشہ انج کھچ چھڑیا ہے اور میں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. عید دا مفہوم ہے سچ بولن والے نو اس دن فائدہ مل جائے گا. اور اللہ ذوالجلال انج بھی فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لو اے جمعے دا خلاصہ بھی سمجھ لو. اللہ فرماندے نے مومنو اللہ کو لو ڈر جاؤ. تے مومن پتہ کون ہے مومن کون ہے؟ ہن جیڑا مومن نہیں وہ کی ہوئے گا تسی آپ سمجھدے ہو لیکن جیڑا ایماندار ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لو قرآن دی ایک آیت بھی من لو بیڑے پار ہو جان گے. اللہ فرماندے نے مومنو اللہ کو ڈر دیا ہویا لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے ایک شہر تے برادری ہے ایک شہر تے قبیلہ ہے ایک شہر تے اولاد ہے ایک شہر تے شراکت دار نے ایک شہر تے اپنے پیارے نے تے ایک بندے وہ بندے جدے نال ساڈی بنتی ہوئی نہیں. اللہ فرماندے نے وکونوا مع الصادقین. وہ اینا سارے جھوٹیاں نو چھڈ کے تے مومنوں سچیاں نال کھڑے ہو جانا ہے. ہن اپنے اپنے ایمان دیاں حفاظتاں اساں آپ کرنیاں نے
کہ ایماندار ہاں یا نہیں؟ اللہ فرماندے نے لیجزی اللہ صادقین بصدقہم، وہ سچ بولن والے اللہ کہندے نے تے تانوں ظاہری طور تے نقصان بھی ہو سکدا ہے، مخالفت بھی ہو سکتی ہے، دل نہیں جے چھڈنا، دل نہیں چھڈنا، دنیا عارضی ہے۔ اللہ فرماندے نے لیجزی اللہ صادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ مفہوم ہے سچیاں نو سچ دا بدلہ مل جائے گا، اور جڑے منافق نے اللہ فرماندے نے انہاں نو عذاب وچ مبتلا کراں گا۔ رب مہربانی کر دے تو دی اپنی مرضی ہے، کسے نو معاف کر دے تے مرضی ہے، لیکن منافقاں نو فرمایا عذاب بھی ہوئے گا۔ آخری بات تے غور کر، میں اختصار عرض کراں گا۔ منصور بن عمار دا ایک یار سی، آندہ کہ بندہ بڑا گناہگار سی، جی میں چور ڈاکو جو بھی اس دور چ ایسی، لیکن توبہ کر لئی، نیک ہو گیا، تہجد شروع کر چھڈی، نیک بندیاں چ بیٹھنا۔ میں آکھیا یارو میرا یار نظر نہیں آتا، انہوں نے آکھیا جو بیمار ہو گیا ہے۔ منصور بن عمار کہندے نے میں وہ گھر گیا خبر لین واسطے، ویکھیا جی سینج 4 پئی ہے، رنگ دا کالا ہے، اکھاں وچ وڑ گئیاں، ہونٹاں تے جناب سکڑ جا جمیا ہے۔ منصور بن عمار فرماندے نے اینو ویکھ کے تے مینوں ڈر لگے، اللہ نے دی شکل بگاڑ دیتی ہے، تکلیف اینو بڑی ہے۔ آندے نے میں وہ کول بہ کے پتا کی آخر ہے، او کہ لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ دا وظیفہ کریا کر، اللہ تیریاں مشکلیں دور فرما دین گے۔ تو یہ چپ ہے۔ آندے نے میں کیا پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، تے بندے دیا نا چیخاں نکل گئیاں۔ منصور نو آندے او تو لا الہ الا اللہ دی گل کرنا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن دی گل کرنا ہے۔ اللہ دی قسم ہے اے کلمے میری زبان تے جاری نہیں ہوندے۔ یہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ اللہ میں گناہ کر لے تے میں بیمار ہو گیا، میں نا قرآن پاک کھول کے تے اللہ نے وعدہ کیتا یا اللہ ہن تلاوت کراں گا، سچ بولاں گا، زندگی ٹھیک ہے، تے اللہ نے مینوں صحیح کر دیتا۔ میں پھر اپنے وعدے تو مکر گیا، اللہ مینوں پھر بیمار کر دیتا، تے پھر میں قرآن نو ضامن بنا کے تے اللہ کو توبہ کی تھی، اللہ نے مینوں پھر صحیح کر دیتا ہے، تے تیجی دفعہ پھر میں اپنے گلاں تو مکر گیا، میں سچ بولنا چھڑ دیتا ہے۔ اور اینا بیمار ہویا او منصور ہر گل میری زبان کر لیندی ہے، نہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر سکتی ہے، نہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے، نہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتی ہے۔ اللہ جدو پکڑ دے نا انج سزا دیندا ہے، باعث عبرت بناندا ہے۔ حضرت منصور فرماندے نے مینوں یہ کول ڈر لگے، اپنے یار کولوں خوف محسوس ہوئے، یہو جی شکل بنی ہے، تو میں اٹھ کے نہ یہ تو گھر آن لگا، اجے کر دے دروازے تے پیر رکھے، پچھوں آواز آندی ہے کہ اللہ نے تیرے یار نو موت دے چھڈی ہے، فوت ہو گیا ہے۔ مومن آبادیو اللہ کو دعا کریا کرو، جدو آخری وقت ہے اللہ زبان تے کلمہ جاری فرما دے، اللہ لا الہ الا اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے، تے اے انہوں توفیق ہو رہی ہے جڑا سچا ہے، تے اللہ مینوں تینوں سچیاں دے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔